خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر. اب تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود. اچھا اب یہ ساری گفتگو سیاسی تناظر میں تو ہوتی رہتی ہے جس کا میں اس سیگمنٹ میں آغاز کرنے جا رہا ہوں, لیکن ابھی ذرا ہمارے پینلسٹ میں لائرز ہی موجود ہے تو ذرا زیادہ لطف آئے گا اس گفتگو میں, اور ذرا اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم بات کر سکیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی ایک سیاسی وابستگی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے, لیکن آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ظاہر بڑا تگڑا ہے. مجھے بتائیے, یہ آرڈیننس میرے ہاتھ میں اس وقت پڑا ہے, آرڈیننس کے اجرا کے مسائل وہ بحث اپنی جگہ کہ وہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے انلیگل نہیں ہے لیکن جمہوری روح کے مطابق نہیں, وہ الگ سوالات. لیکن اس چیز میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اور اچھا ہے نا, سینٹ میں جو دھندا ہوتا ہے خرید و فروخت, سب کو معلوم ہے, تو اگر وہ ہو جائے جو اس آرڈیننس میں لکھا ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے, قانونی ترمیم کے ذریعے کچھ بھی, کہ جناب یہ جو سینٹ کا ووٹ ہے یہ اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہو. آپ ایسا لائر بتائیے سر, اس میں حرج کیا ہے, یہ کیوں نہ ہو, یہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کامران صاحب؟ دو تین باتیں اس میں, دو تین باتیں. ایک بات تو یہ مسئلہ شفافیت کا نہیں ہے, اچھا مسئلہ دستوریت کا ہے کہ دستور میں کیا لکھا ہے. اور دستور میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ان کی اپنی جو تحریک انصاف ہے یا گورنمنٹل پارٹی ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ دستور میں ترمیم ریکوائرڈ ہے. 28 اکتوبر کو جو بل انہوں نے جو لے کیا تھا, اور جس کی باری جو ہے نا 2 4 5 6 دن پہلے آئی تھی, اور اس کے باوجود اس پہ ووٹنگ انہوں نے نہیں ہونے دی, تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی 28 اکتوبر سے ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہی تھی کہ دستور میں امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. اب اگر دستور میں ایک طریقہ لکھا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے ہونا چاہیے, تو پھر یقیناً اس طریقے سے ہونا چاہیے, ورنہ نہیں لیکن ہونا چاہیے. آپ کی جماعت اور یہ اپوزیشن پارٹیز تو اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہوئی, وہ آئینی ترمیم کے ذریعے بھی ہونے پر خوش نہیں ہے. تو میرا سوال اسی لیے یہ تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے اور کسی بھی طریقے سے اس میں بڑی بحث کر چکے ہیں, یہ کام تو اچھا ہے نا, تو آپ اس کام کی اسی طور پہ حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب اس کا ایسا ہے نا, اس کا ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. پھر صرف یہ 3 امینڈمنٹ نہیں ہیں, یہ تینوں امینڈمنٹ جو انہوں نے پیش کی ہے نا, یہ پرسن اسپیسیفک تھیں. یہ جو اپنا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائے تھے, یہ وہ بھی پرسن اسپیسیفک تھی. ایک واڈا صاحب کو انہوں نے فیور دینی تھی کے اس میں 63 کے حوالے سے, کہ جس دن جو ہے نا وہ نامینیشن پیپر فائل کیے تھے اس دن کی ڈوئل نیشنلٹی شمار نہیں ہوگی, بلکہ جس دن اوتھ لینا تھا اس دن جو ہے نا وہ, اور پھر اس کو ریٹراسپیکٹیو کرنا تھا. یعنی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے اس کو قانون بھی نہیں مانتا. یہاں پہ جو ہے یہ پرسن اسپیسیفک. دوسری جو 2 امینڈمنٹ ہیں جو شفافیت کے حوالے سے کہتے ہیں, وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے. وہ 4 لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ کور دینا ہے. 4 لوگوں میں سے 3 نام آپ کو میں بتائے دیتا ہوں اگر کہتے ہیں, ورنہ چاروں نام چھپے رہنے دیں. ایک نام میں نہیں لوں گا کہ میرے تعلقات ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان میں کہ اس کا نام میں لوں. تو یہ دونوں امینڈمنٹس جو دونوں طرح کے امینڈمنٹس ہیں, یہ پرسن اسپیسیفک ہے. 3 پرسنز کے تو نام بتا دیں, چوتھے کو چلیں اب آپ چاہتے ہیں چھوڑ دیں, مرضی آپ کی. حفیظ شیخ صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, زلفی صاحب ہیں. چوتھے کا نام میں نہیں بتاتا, میرے تھوڑی سی اپنی ریزرویشن. تو یہ 3 باقی جو یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن چلیں میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی ہم اپنی اس بحث کو اگر خالی یہ سینٹ کے اوپن بیلٹ تک, یعنی اگر فرض کر لیجئے اگر کل کو حکومت یہ کہتی ہے, ولید اقبال صاحب کی پارٹی کہتی ہے, پھر میں ان کی طرف جاتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے باقی چیزیں چھوڑ دیجئے, ابھی سینٹ کا الیکشن لگا ہوا ہے کچھ دنوں میں, صرف یہ ایک ترمیم, باقی سب چھوڑ دیں, کہ سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہو, وہ اوپن ہو, تو اس کی حمایت کرنی چاہیے اپوزیشن کو, صرف یہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں پھر اس کو پیکج ڈیل کرنی پڑے گی. اس میں ایون الیکشن کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا ریکوائرڈ ہے میرے اپنے ذاتی خیال میں. پھر پیکج ڈیل کر کے اس کو 2 دن میں بیٹھ کے جو ہے نا معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ساری پارٹیوں کو 3 4 5 پارٹیاں جو ہیں جو قابل ذکر اپوزیشن پارٹیز تو اب ساری یہ کہہ رہی ہے نا کہ حکومت کو لگتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس لیے وہ یہ ترمیم لا رہے ہیں. تو بھائی اگر فرض کر لیجئے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے, اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے تو اس رویے کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے نا. ایز اے ڈیموکریٹ تو آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی اگر پی ٹی آئی کے نالا ہے تو اس کو ووٹ پی ٹی آئی کے بندے کو ہی دینا چاہیے. زیادہ اعتراض ہے تو چھوڑ دے پی ٹی آئی میں رہنا ہے تو پارٹی پالیسی فالو کرنی چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور شاید پارٹی کا ویو بھی شاید یہ ہو جائے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے, مگر یہ پوری کی پوری پیکج ڈیل ہوگی. صرف اس الیکشن کو وہ نہیں کریں گے, اس الیکشن کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ درست ہونے والی ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور باقی ریمیننگ الیکشنز کے حوالے سے, تاکہ اس جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اس کو کم سے کم, اس خرابیوں کو کم سے کم کیا جا سکے. اگر نظام میں 10 خرابیاں ہیں 2 دن میں 4 دن میں یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے, مگر راستہ سیدھا اختیار کریں. آپ پیکج ڈیل کہتے ہیں, جب ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آ جائے, یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. جب ضرورت نہیں ہوتی ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر فرض کر لیجیے ان کی بھی ضرورت ہے تو ان کی بھی ضرورت کی وجہ سے نظام کا ایک نقص ہے وہ تو دور ہو رہا ہے نا ہمیشہ کے لیے.
آج ان کی ضرورت ہے، کل کسی اور کی ایک ضرورت نہیں نا، ایک نہیں نا، پھر چار اور جو بھی نقص ہے نا جس نے ہمیں بھی ڈسا ہوا ہے وہ بھی دور نیور ہونی اینڈنگ چاہیے، ڈیبیٹ ہو جائے گی اس نا کے سر. ساتھ بھی آپ ایگری کریں گے. اچھا وہ بھٹی بھی ہم صاحب، آپ کے سامنے ٹیسٹ میں رکھ ولی دیں گے صاحب کے کہ پاس یہ بعد سارے میں آتا ہوں نقص تاکہ دور ایک ساتھ ہونے چاہیے. ولی صاحب آپ کا یہ بھٹی صاحب کا کیا خیال ہے، کیوں اپوزیشن پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں؟ یہی تو وہ چیز تھی جو کل تک خود کہہ رہے تھے. یہ میں نے بولنا جی ہے جی بھٹی بھٹی صاحب، صاحب. جی جی بھٹی صاحب. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی مرتبہ اب تو آدھے معذرت کے ساتھ ولید بھائی سے اور کامران صاحب سے آدھا قانون دان تو میں بھی بن گیا ہوں اتنا پڑھ کے اس پہ کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین کی آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سی ایم اور پی ایم کے علاوہ یہ سی ایم اور پی ایم کے 2 الیکشن اوپن، باقی سارے سیکرٹ. صحیح ہے. آئین کیا کہتا ہے 217 تمام الیکشن آئین پاکستان کے انڈر ہوں گے. آئین کیا کہتا ہے، آئین کے 238 ترمیم پارلیمنٹ میں ہوگی اور 239 2/3 میجارٹی سے ہوگی. اب یہ تو ایک سمپل سادہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وہ آئین سے ہی لے گا اور آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اور سپریم کورٹ، ایک خیال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ اس پر امینڈمنٹ نہیں کر سکتی یا اس کا دائرہ اختیار سے یہ باہر ہے. لیکن جو سیاسی طور پر ہے کہ سینٹ ہے بڑوں کا سینٹ، وہ جارج واشنگٹن سے کسی نے پوچھا تھا کہ سینٹ کیا، اس نے کہا کہ چائے کے کپ کے نیچے جس طرح پیالی ہے اس طرح نظام میں سینٹ ہے کہ چائے ٹھنڈی کر کے پینی. پرچ کے کو مشابہت دی سینٹ سے. سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی 20 سال سے ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ کہ یہ اوپن کیا جائے. سب ڈسے ہوئے ہیں اس کے. 14 مئی 2006 میں مساق جمہوریت جو لندن میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اوپن کریں گے. سیاسی جماعتیں اور اسحاق ڈار صاحب فرما چکے کہ اس لعنت کو ختم کریں، یہ جو سیکرٹ ہے. احسن اقبال صاحب فرما چکے، بلاول بھٹو صاحب فرما چکے. لیکن بھٹی صاحب وہ یہ کہتے ہیں جو ابھی کامران صاحب نے کہا کہ پھر اس کو اس تک محدود نہ رکھیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب پھر ایسا کریں کہ چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے اس کو بھی اوپن ووٹ سے کریں. وہ کہتے ہیں حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ تو مینج کر لیں گے، اس کو خفیہ رہنے دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نارمل میں ہم پھنس جائیں گے، اس کو اوپن کر رہے ہیں. نہیں، میں تو اس حق میں ہوں کہ سب اوپن کریں. جگاڑ پھر بھی کوئی نہ کوئی نکل آنا ہے. صحیح جگاڑ تو انہوں نے نکال لینا، ضمیر زندہ ہو جانا ہے، غیر حاضر ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ جگاڑ نکل آئے گا. لیکن کم از کم رستے تو بند کرتے جائیں. اور پھر ابھی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹیرین کس منہ سے اوپن بیلٹ کے مخالف ہیں. اوپن بیلٹ کی مخالفت کا مقصد موجودہ سسٹم چلتا رہے، موجودہ سسٹم چلنے کا مقصد اراکین کی خرید و فروخت جاری رہے. اور جسٹس دادر حسن نے بڑا اچھا ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں کیا دلیل آتی ہے. اگر میں بھی ہوں ویسے، اور مجھے اب تک کوئی اگر اراکین مدلل ضمیر بات کے نہیں سنی میں نے مطابق اس پہ. ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پردہ داری کیسی. اور جسٹس عمر عطا بندیال نے تو تھوڑا سا آگے گئے، انہوں نے استفسار کیا ہے. یہ آپ کا لفظ ہے اردو کا مجھے نہیں آتا. ہاں، 18ویں ترمیم میں بہت کچھ تبدیل کیا گیا، مگر سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ صحیح ہے، ایک صوبے کا نام تک تبدیل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ٹیکن. تو بھٹی صاحب، یعنی آپ کو بھی ابھی تک کوئی تگڑا پوائنٹ سننے کو ملا ہے سیکرٹ بیلٹ کی حمایت میں؟ مجھے نہیں ملا. جی مجھے تو نہیں ملا. بس یہی ان کی خوبصورتی ہے، تگڑا پوائنٹ بھی کوئی نہیں دیتے اور تگڑے بیان دے کے نکل جاتے ہیں. میں ولی صاحب سے پوچھتا ہوں، ولی صاحب دیکھیں ابھی ذرا کامران صاحب نے کہا کہ اس پر بات ہو سکتی ہے، یعنی کہ انہوں نے بالکل اس بات کو نیگیٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے بھی اوپن بیلٹ کی مخالفت نہیں کی، باقی ریزن بتائیں. اسی طرح آپ بھی بتائیں، اگر فرض کر لیجیے اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اوپن بیلٹ تو اچھی چیز ہے نا حکومت کے خیال میں، تو پھر اچھی چیز کو صرف سینٹ کے الیکشن تک محدود کیوں رکھا جائے؟ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے. تو آپ اس بات کے حق میں کہ ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے پیچھے ایک اصول ہے، اور آپ نے بالکل خاص کر وسیم صاحب آپ نے جو سوال پوچھے کامران مرتضیٰ صاحب کو، آپ نے ان کو بالکل ٹھیک طریقے سے فریم کیا. میں یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اکتوبر میں ایک بل لایا گیا تھا. صحیح ہے. لیکن اس کے بعد چند ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد اٹارنی جنرل نے کیبنٹ کو آ کے بریف کیا کہ ان کے نزدیک آرٹیکل 226 میں یہ گنجائش موجود ہے جس کے لیے تشریح مانگی جا سکتی ہے سپریم کورٹ سے، کہ اس میں یہ ہے کہ آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن سوائے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے وہ ہے سیکرٹ بیلٹ. صحیح ہے.
تو سوال یہ اٹھا تھا کہ سینٹ کا الیکشن کیا ایسا الیکشن ہے جو کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہے یا سادہ قانون کے ماتحت ہے؟ یہ تشریح سپریم کورٹ سے مانگی تھی، اور اب سپریم کورٹ 3 چیزیں کر سکتا ہے اس وقت، ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ ریفرنس واپس کر سکتا ہے کہ جی آرٹیکل 186 کے نیچے جو ریفرنس بھیجا گیا یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا، ہم اس پہ کوئی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ صحیح ہے، تو بھی پھر آئین میں ترمیم چاہیے ہوگی، اگر وہ نہیں ہو سکتی تو الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا۔ دوسرا وہ اس کو مسترد کر دیتا ہے، یا جو گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ یا گورنمنٹ تشریح مانگتا ہے کہ جی سادہ قانون کے تحت ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ آئین انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، تب بھی ترمیم کے بغیر، آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا انلیس کہ آئینی ترمیم پہ کوئی اتفاق رائے اس وقت میں ہو جائے۔ اس وقت تو نظر نہیں آ رہا۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ اس موقف کو اپ ہولڈ کرے کہ یہ سادہ قانون کے تحت، یعنی الیکشن ایکٹ کے تحت ایک الیکشن ہے، آئین کے تحت نہیں ہے۔ اس صورت میں چونکہ 11 فروری کو شیڈول آنا تھا، اس کے بعد ترمیم نہیں ہو سکتی، ایڈوانس میں ایک آرڈیننس جاری کر دیا جو کہ اسی نیک نیتی کا مظہر ہے کہ جی ہم اس میں شفافیت چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک آپ نے کہی جو آپ نے سوال پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ جی وہ اور کامران صاحب کو یا ان کی پارٹی کو یا دیگر اپوزیشن پارٹیز کو اگر اس ترمیم میں 3 حصے ہیں تو 2 حصے قابل اعتراض لگتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ پرسن اسپیسیفک ہو یا جو بھی وجہ ہو، تو ٹھیک ہے جی ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے صوبائی اسمبلی میں، جس طرح بلوچستان کی سب سے چھوٹی اسمبلی ہے، وہ سب سے زیادہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر سندھ کی، پھر پنجاب کی۔ تو جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہے اتنی زیادہ وہاں بےایمانی کا، کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے وہ امکان ہوتا ہے۔ یعنی ولی اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں تو آپ کی اور یہ بڑی اچھی بات آج شہزاد رائے صاحب نے کی، جو سیاسی شخص نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی عوام کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ایم پی اے بنایا وہ کس طرح سے ووٹ دیتے ہیں، کون کس کا آدمی ہے، وہ اسی پارٹی کے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں ولی صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو تیسری آپ نے پاسبلٹی بتائی، یعنی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، میں اس کو سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہا کہ ہاں جناب یہ الیکشن آئین پاکستان کے تابع نہیں آتا بلکہ سادہ قانون کے تابع آتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کی رائے میں اس آرڈیننس کے تحت اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود سینٹ الیکشن اوپن ہو پائے گا؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ is it the right interpretation of what you said؟ جی یہ درست ہے، unless کہ جو کہ انہوں نے کہا ہے، کامران صاحب نے بھی کہا ہے، اور آج میں نے سنا ہے PPP بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے، وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر وہ آرڈیننس کو چیلنج کر کے کوئی نقص نکال لیتے ہیں، آرڈیننس مجھے ایک بات بتا دیں، تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اوپن ہونا چاہیے ولی صاحب آپ کے خیال میں؟ چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو آئین کے ماتحت الیکشن ہے جی، وہ تو واضح طور پہ آئینی ترمیم کے ذریعے تو تبدیل ہو سکتا ہے نا، تو آئینی ترمیم اس پر ہونی چاہیے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اوپن ہو آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جو اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور اس آئین کے ماتحت یہی الیکشنز نظر آتے ہیں نا، جنرل الیکشن جو کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر سارے ایوانوں کے، صوبائی ہو یا قومی ہو، اور چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے، اور اس کے علاوہ جو ایک اور الیکشن رہ جاتا ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس یعنی سی ایمز اور پی ایم کا۔ جی یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے، آئیڈینٹیفائر بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے جی۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اوپن بیلٹ تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں اوپن بیلٹ میں نے تو عرض کیا نا، جب ایم پی ایز الیکشن، جب ایم پی ایز الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سینیٹرز کو، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہوتے ہیں، ان کو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح مخصوص نشستوں پہ ہوتا ہے کہ جتنی اس ایک پارٹی کا اتنے آٹومیٹکلی اتنا نمبر آ جائے، میری بھی رائے۔ لیکن ولی صاحب آپ پر الزام ہی تو یہ ہے، آپ پر الزام ہی تو یہ ہے کہ بھائی چیئرمین سینٹ میں گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم مینج کر لیں گے تو وہ الیکشن کھلا نہ ہو، سینیٹرز کے انتخابات میں لگتا ہے مینج نہیں کر پائیں گے تو وہ کھلا کر رہے ہیں، تو آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ پھر اس سینیٹر کو بھی تو چاہیے نا کہ جس پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنا ہے وہ اسی کے چنیدہ رکن کو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دے، وہاں یہ اصول وائلیٹ کیوں ہو جائے؟ وہاں کیوں اوپن بیلٹ نہ ہو؟
اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو چیئرمن ہوتا ہے سینٹ کا یا ڈیپٹی چیئرمن اور اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر وہ ایسی شخصیت اور ایسا عہدہ ہے جو کہ ایک بار اس عہدے پہ آ جائے تو اس نے وہ ہاؤس کا نگران بن نام یہ پولیٹیکل ہوتا ہے نا، وہ تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ سارے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز سے بالاتر ہو جاتا ہے. وہ کہنے کو ہی ہوتا ہے نا، ایسے مطلب اب دیکھیں نا، اب اسد کیسر صاحب، بٹی صاحب آپ تبصرہ فرمائیں، بحث ورنہ میری لمبی، کیا کہیں کہیے گا؟ بھائی جان بات یہی ہے، بات مجھے تو یہی لگتی ہے، نیت دیکھیں، کام ٹھیک ہے، اوپن بیلٹ کریں، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ان میں ایم پی اے جہانگیر ترین صاحب اس وقت ساتھ نہیں ہیں، عمران خان صاحب کے جہاز ساتھ نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ اندر اتحادی بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں، بہت سارے لوگ اندر کھانے پیسے بھی چلا رہے ہوں گے، مبینہ طور پر کئی سٹوریاں سنی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ خرید و فروخت، تو ان کو لگا کہ یہ تو اوپن کر لیں لیکن اگلا نہیں. کیوں نہیں بھائی، سارا کچھ اوپن کریں، سب کو اوپن کریں. اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایک میں حالانکہ سارا کچھ اوپن کے حق میں ہوں، ایک البتہ مجھے تھوڑا سا اس میں وہ پریشانی ہے کہ اس طرح پارٹیوں کے اندر پارٹی جو ہیڈ ہیں ان کی ڈکٹیٹرشپ اور زیادہ بڑھ جائے گی. ذرا دکھا بھائی ووٹ کس کو دیا، جی سر میں نے اس کو دیا، اچھا جا اب ٹھیک ہے. اچھا بٹی صاحب جیسے بھارت میں ہوتا ہے، یہ میں کاشف عباسی صاحب کے ٹاک شو میں تھا، میں آف دا ریکارڈ میں وہاں پر یہی بحث چلی، تو میری اس پر یہ رائے یہ تھی کہ ابھی ہم دو چیزوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں. اگر انہی دو چیزوں کا کمپیریزن ہے تو میری رائے یہ ہے، شاید ان پاپولر ہو، کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ ڈنڈے کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے انفلوئنس ہو جائے، اس سے اچھا ہے پارٹی لیڈر کے ذریعے انفلوئنس ہو جائے، اگر کمپیریزن ان دو میں ہی ہے تو، کیونکہ حالات حاضرہ تو یہی ہے نا. نہیں وہ ایک اینگل بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھیں نا، کبھی بھی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں رہی. ہمارے ہاں پارٹی جو ڈکٹیٹر، پارٹی جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ایک بات خلاف کرتے ہیں، کوئی اگر پارٹی کا کوئی اس کے جتنی بھی عمر ہو گئی ہو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور الحمدللہ بلا تفریق ہر پارٹی میں یہ ہے. ندیم افضل چند تازہ ترین مثال پاکستان تحریک انصاف سے، ایک ٹویٹ، چلو جی باہر جاؤ، اے ٹو زی. ہاں صحیح. میں ایک بریک لے لوں، کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا اس کو، بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.